بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ اب فیصلہ عدالتیں کریں گی اور ان کے مقدمات اتنے زیادہ ہیں، باری باری وہ اس میں آئی جا رہے ہیں، کورٹس میں، الیکشن کمیشن میں، اور ان سب کے فیصلوں کا وقت اب قریب آن پہنچا ہے۔ تو کیا عمران خان صاحب اس عدالتی جنگ سے بچ کر نکل سکیں گے، اس میں سرخ رو ہوں گے، یا وہ اس سے پہلے جو سیاسی لیڈرز عدالتوں کے اس میں رحم و کرم پر آئے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوگا؟ یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے۔ ان کے مقدمات بہت زیادہ ہیں۔ ویسے تو توشہ خانہ کیس ہے، ابھی اس کا آج کل میں چونکہ ذکر نہیں آ رہا، فوری نہیں ہے، لیکن ان کے اور بھی کیسز ہیں۔ فورن فنڈنگ کیس ہے، وہ بڑا اہم ہے۔ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن ہی میں ان پر ایک توہین کا کیس بھی چل رہا ہے۔ اس کے لیے 19 اگست کا ان کو نوٹس ہو چکا ہوا ہے، لیکن آج بلکہ کل ان کے وکیل جو ہیں وہاں پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے ٹائم مانگا ہے ان سے۔ تو ان کی طرف سے جواب تھا کہ جناب آپ تو پہلے ہی ہم اتنا سارا ٹائم دے چکے ہیں، 19 اگست سے 29 اگست، یعنی اب 10 دن کے بعد آئے ہیں۔ تو وکیل نے بتایا کہ مجھے تو رات کو فون پر بتایا گیا ہے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ بھائی یہ تو پی ٹی آئی کی روٹین ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنا جو فورن فنڈنگ کیس تھا یا ممنوعہ فنڈنگ کیس جو تھا وہ 8 سال اسی طرح لٹکایا تھا، اور اگر آج آپ کو ٹائم مل جائے گا، ممکن ہے اگلی دفعہ جواب دینے کے لیے ایک نیا وکیل آ جائے اور وہ پھر ٹائم مانگ لے۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ پلیز ٹائم دے، تو انہیں 1 ہفتے کا ٹائم مل گیا ہے۔ تو توہین عدالت جو توہین الیکشن کمیشن ہے اس کے کیس میں تو 1 ہفتے کا ٹائم مل گیا ہے۔ دوسرا ان پر دہشت گردی کا مقدمہ تھا، وہ جو آئی جی، ڈی آئی جی اور سیشن جج کو دھمکیاں دینے کا، زیبا صاحبہ کو، تو اس میں بھی انہوں نے جواب داخل کرایا، اور جواب وہ بڑا ہی عجیب و غریب سا ہے۔ وہ بجائے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا جواب دینے کے، خان صاحب کے وکیل کی طرف سے جو جواب داخل ہوا ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ میں تو بہت زبردست انسان ہوں، میں نے ورلڈ کپ جیتا ہے، میں نے ہاسپٹل بنا دیا ہے، شوکت خانم ہاسپٹل بنا دیا ہے، میں نے نمل یونیورسٹی بنا دی ہے، اور میں نے امریکہ اور افغانستان کے مذاکرات کرائے ہیں۔ مطلب وہ ایسی عجیب چیزیں جن کا اس کیس سے، جن کا عدالتی کارروائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ میں چونکہ یہ سارے کام میں نے کیے ہیں تو میں توہین عدالت کیسے کر سکتا ہوں، یا میں دہشت گردی کیسے کر سکتا ہوں۔ حضور آپ پر جو کیس ہے، جو آپ نے لوگوں کو دھمکیاں دی ہیں، جو آپ نے لوگوں کو اکسایا ہے لوگوں کے خلاف، کچھ آفیسرز کے خلاف، اس کا جواب دیں آپ۔ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ان کا جواب دینے کے بجائے وہ آ رہے ہیں کہ جناب میں تو بندہ بڑا نیک ہوں۔ اصل میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں لاڈلا ہوں اور مجھے تو 7 خون معاف ہے، تو آپ مجھے کس چکر میں پھنسا رہے ہیں؟ چھوڑیں اور مجھے چلنے دیں، جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں۔ میرا ٹارگٹ صرف ہے اقتدار کا حصول۔ اس کے لیے جو میرے راستے میں آئے گا، وہ آئین ہو، وہ قانون ہو، وہ پولیس آفیسرز ہوں، وہ میجسٹریٹ ہوں، وہ جج ہوں، سب کو ملیا میٹ کر دوں گا، سب کو اڑا کے رکھ دوں گا، صرف مجھے اقتدار چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب کا موٹو نظر آ رہا ہے۔ لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے یہ جوابات قبول ہوتے ہیں۔ اب یہ تو اس کی جب ہیئرنگ شروع ہوگی تب وقت آئے گا، لیکن سب سے اہم کیس جو آج، جس کی آج دوپہر کے بعد اس کی ہیئرنگ ہے، وہ ہے توہین عدالت کا کیس۔ وہ بھی اسی میں جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں زیبا صاحبہ، ان کو جو دھمکیاں دی ہیں اس حوالے سے جو کیس ہے وہ اب زیر سماعت ہے، آج ہونا ہے۔ اس کے لیے عدالت نے طریقہ کار بھی واضح کر دیا کہ کتنے لوگ وہاں آ سکتے ہیں۔ ظاہر انہوں نے لمیٹڈ رکھا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہاں پر ہنگامہ آرائی ہو اور بہت زیادہ لوگ جمع ہو جائیں، تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا لمیٹڈ رکھا ہے لوگوں کی حاضری کے لیے۔ اس میں عمران خان صاحب نے وکیل جو پیش ہو رہے ہیں وہ ہیں حامد خان صاحب۔ اچھا، حامد خان صاحب کا بیک گراؤنڈ اس قسم کا ہے کہ وہ وکلا مومنٹ جو تھی، ججز بحالی والی مومنٹ، اس میں بڑے انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا، بڑے ایکٹیو رہے تھے، تو ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف ججز بھی دیکھیں تو خصوصاً جو 2 ججز ہیں، چیف جسٹس صاحب خود اور بابر ستار صاحب، ان کی جو ریپیوٹ ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے اور ڈیموکریسی کے حوالے سے اور آئین اور قانون کی پاسداری کے حوالے سے بڑے زبردست نام ہے نا دونوں۔ تو کیس اب آ گیا، امپورٹنٹ ہے کیس۔ عمران خان صاحب نے سیدھی سی آن ریکارڈ ہے جو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں۔ اب وہ اس کے لیے پلی یہ لے رہے ہیں کہ ویسے تو ان کے پاس کوئی پلی دی ہے نا، انہوں نے اب صرف بہانہ کرنا ہے، اور جو انہوں نے جواب داخل کرایا وہ یہ ہے کہ اگر میری بات کوئی غلط ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لینے کو تیار ہوں۔ اچھا، عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایسے کیسز میں، توہین عدالت کے کیسز میں، عام طور پر جو بھی ملزم ہو، جس پر الزام ہو توہین عدالت کا، وہ معافی مانگ لیتے ہیں
اور غیر مشروط معافی مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے بھی کیسز ہیں جس میں عدالتیں معاف بھی کر دیتی ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں کہ ریسنٹ پاسٹ میں جو توہین عدالت کے بڑے کیسز پولیٹیکل پرسنالٹیز کے حوالے سے آئے ہیں ان میں کیا ریزلٹس رہے ہیں، تو اس کا تو بڑا عجیب و غریب سے معاملات ہیں کہ دانیال عزیز صاحب اور طلال چودھری صاحب کے خلاف جو کیس تھے اس میں انہیں سزا ہو گئی. جو طلال چودھری صاحب کا تھا اگست میں 2018 میں جب تھا تو انہیں 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوا اور عدالت کے اختتام کے وقت تک کہ قید وہ بڑا چھوٹا سا پیریڈ ہوتا ہے، یعنی وہ انہوں نے عدالت میں ہی کھڑے ہونا ہوتا ہے، اور 5 سال کے لیے نااہلی. اچھا یہ توہین عدالت کا کیس تھا. پھر نہال ہاشمی صاحب کا کیس، اس میں تو اور زیادہ سخت فیصلہ آیا جس میں انہیں باقاعدہ قید کی سزا ہوگی، 1 ماہ کی قید شاید انہیں ہوئی تھی اور 5 سال کی نااہلی بھی ہو گئی تھی ان کی. اور نااہلی ان دا سینس کہ وہ 5 سال تک کوئی پبلک آفس وہ نہیں رکھ سکتے اپنے پاس. اچھا اس سے پہلے چلے جائیں 2012 میں یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس تھا جس میں انہیں توہین عدالت کے جرم میں وہ برخاست عدالت جو ہے وہی چند سیکنڈ کی سزا جو سنائی گئی اور اس کی وجہ سے انہیں نااہل کر دیا گیا، وہ وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو یہ تو تھے ان لوگوں کے کیسز، وہ پارٹیاں پی ٹی آئی کے علاوہ. پی ٹی آئی کو تو پہلی مرتبہ یہ بھگتنا پڑ رہا ہے نا. ایک مرتبہ پہلے بھی ہوا ہے، عمران خان صاحب پر کیس ایک مرتبہ پہلے بھی توہین عدالت کا کیس بنا تھا جب انہوں نے آر اوز کے کردار کو شرمناک قرار دیا تھا. کیس چلا ہوا اور اکتوبر 2013 میں سپریم کورٹ نے پھر اس پہ تفصیلی فیصلہ دیا اور تفصیلی فیصلے میں عمران خان صاحب کو بری کر دیا. اور وہ یہ تھا کہ شاید ان کا مطلب یہ نہیں تھا، ان کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا. تو اب بھی عمران خان صاحب نے یہی کہنا ہے کہ میرے کہنے کا مطلب جناب یہ نہیں تھا، جو کچھ سنا گیا ہے کہ وہ میں دیکھ لوں گا، میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا. نام لے کر مطلب جلسے میں کھڑے ہو کے نام لے کر آئی جی، ڈی آئی جی اور ایک جج کو، ایک خاتون جج کو اس طرح سے مخاطب کرنا عمران خان صاحب کا کمال ہے نا. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں عدالتوں سے ایسی سپورٹ ملتی رہی ہے. اچھا صرف وہ تو تھا توہین عدالت کا کیس، بڑا کیس تھا اس میں. ابھی 25 مئی والے واقعات میں ہمارے سامنے ہیں، موجودہ سپریم کورٹ تھی اور ریمارکس کچھ اس طرح کے آئے کہ شاید ان تک ہمارے احکامات ہی نہ پہنچے ہوں. مطلب عدالت نے بڑے واضح طور پر ایک کام سے منع کیا کہ ان کو ایک باؤنڈری دی گئی، مطلب ان کی باؤنڈریز ڈیسائیڈ کر دی گئی کہ وہ کہاں تک، حدود ڈیسائیڈ کر دی گئی کہ وہ کہاں تک جا سکتے ہیں اور کس ایریے میں نہیں جا سکتے. لیکن عمران خان صاحب، انہیں کون روک سکتا ہے، انہیں کون پوچھ سکتا ہے؟ وہ اٹھے جلوس لے کر چل پڑے. تو عدالت میں جب یہ کیس آیا تو عدالت نے کہا کہ ہو سکتا ہے انہیں ہمارا پیغام ہی نہ ملا ہو. کتنی خوبصورت بات ہے. مطلب عدالت کے رحم و کرم کا، عدالت کے کیا کہا جائے اس کو، اب مطلب کچھ زیادہ کہہ دیں گے تو توہین عدالت ہم پر بھی ہو سکتی ہے اور ہمیں تو معافی بھی نہیں ملنی، کیونکہ میں کوئی عمران خان تو نہیں ہوں نا. تو عمران خان چونکہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے تو ان کی بات میں وزن ہوتا ہے، شاید ان کی بات ہر کوئی سن لیتا ہے. تو عدالت نے بڑا ریلیف دیا تھا انہیں. تو اب عمران خان صاحب جب کل پیش ہو رہے ہیں، اچھا ایک تو یہ ہوگا کہ اب یہ ان کی ساری سیاست کا جو دار و مدار ہے اب وہ ان کیسز پر ہے. اگر تو کسی بھی ایک کیس میں انہیں کوئی چھوٹی سی بھی سزا ہو جاتی ہے، کیس بہت سارے ہیں، یہ 2-3 تو اب اوپر نیچے آج کل میں ہے نا. ایک جو دہشت گردی والا کیس تھا وہ آئی تھنک کل اس کی سماعت ہونی ہے، اور یہ جو توہین عدالت والا کیس ہے اس کی آج سماعت ہونی ہے. تو فوری طور پہ تو فرد جرم بھی نہیں لگتی، ابھی تو اس پہ بحث ہوگی، ابھی تو بات چلے گی کہ کیا واقعی انہوں نے توہین عدالت کی تھی، اور پھر ان کے پاس پھر بھی موقع ہوگا کہ وہ معافی مانگ لیں. اچھا اور معافی مانگ لیں تو عدالتیں تو پھر بڑی رحم دل ہوتی ہیں، اور ان کا مطلب ہم وہ شاید اسی طرح کا کچھ تھا کہ نرم دل وہ مشہور ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب. میرا خیال ہے وہ جو دنیا کی 162 شخصیات میں ان کا نام آیا تھا تو اس میں جو ان کا تعارف لکھا ہوا ہے اس میں یہ بھی چیز ہے کہ بڑے نرم دل انسان ہیں. تو عمران خان صاحب کے لیے بڑا ہی کروشل سا ٹائم ہے کہ یہ چند دنوں میں اور اگلے چند ہفتوں میں یہ سارا ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ وہ سیاست میں ان رہیں گے یا انہیں آؤٹ کر دیا جائے گا. ہمارے عدالتی نظام کے مطابق یہ توہین عدالت اور دیگر جو کیسز ہیں ان میں بہت سے لوگ نااہل ہو چکے ہیں، کم از کم 5 سال کی نااہلی تو معمولی سی بات ہے. تو یہ موقع ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے گا. ابھی تو توشہ خانہ کیس بھی ہے، ابھی تو فارن فنڈنگ کیس بھی ہے، ابھی تو جعلی اکاؤنٹس کے کیس بھی ہیں، اتنے سارے کیسز ہیں. ان کیسز میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا عمران خان صاحب مستقبل میں سیاست کریں گے یا نااہلی کے ساتھ گھر بیٹھیں گے.
اور اگر وہ ایک مرتبہ گھر بیٹھ گئے 5 سال کے لیے تو پھر بہت مشکل ہوا ان کا دوبارہ سے ان ہونا. 5 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے. اس وقت تک سیاسی حالات اور وہ جو ان کے سپورٹرز بھی تھے اور وہ ساری چیزیں، وہ کافی ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہوں گی. تو عمران خان صاحب دیکھتے ہیں آج سے جو یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے عدالتی کارروائی کا، اس میں انہیں ریلیف ملتا ہے یا وہ والا انصاف ملتا ہے جو ان سے پہلے سیاسی لیڈرز کو ملتا رہا ہے.